السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، قیل ومن یأبا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ محترم ذمہ داران اجلاس، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، یہ میرے لیے آپ سے مخاطب ہونے کا پہلا موقع نہیں ہے، اور جو موضوع مجھ کو دیا گیا ہے وہ اصل میں نچوڑ اور خلاصہ ہے احترام انسانیت کا، انسانیت کی بقا، انسانیت کی خیر، دنیا میں شرافت اور انسانیت کو پنپانے اور دنیا کے اندر انسان کو انسان بنانے کا جو حقیقی نسخہ ہے وہ توحید و اتباع ہے۔ ایک انسان اپنے جیسے انسان کو اپنا معبود بنا لے، ایک انسان اپنے جیسے انسان کے آگے سجدہ کرنے لگے، ایک انسان اپنے جیسے انسان کے بارے میں مبالغہ آرائی کرنے لگے، ایک انسان اپنے جیسے انسان کو انسانیت کے درجے سے نکال کر کے عبودیت کے درجے پر پہنچا دے، ایک انسان اپنے جیسے انسان کو بلا کسی دلیل اور بلا کسی عقل کے اپنا مقدس اور اسی طرح سے اپنے سے بڑا مان کر کے اس کو شارع تسلیم کر لے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان باتوں کی جڑیں ہیں یا ان خرابیوں کی بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر انسانیت آج تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر یا عالم اسلام میں یا پوری دنیا میں کہیں بھی جائزہ لیا جائے کہ انسانوں کو انسانیت اور شرافت کی زندگی کہاں میسر ہوتی ہے، تو عقل یہی کہتی ہے کہ انسان حقیقی انسان تب بنتا ہے جب وہ اس بات کو محسوس کرے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، جب اس بات کو سمجھ لے کہ اس کو روزی روٹی دینے والا کون ہے، جب اس بات کو محسوس کرنے لگے کہ اس کا خالق و مالک کون ہے، اس کو چلنا کون سکھاتا ہے، اس کو پیدا کون کرتا ہے، اس کو زندگی سے محروم کون کرتا ہے، اس کے لیے ماں باپ کو کس نے بنایا، اس کے لیے بھائی بہن کو کس نے پیدا کیا، اس کو یہ توفیق کس نے دی کہ وہ گھر بار بنائے، اپنے لیے بنگلے بنائے، گاڑی گھوڑے خریدے اور شریفانہ زندگی گزارے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر جائزہ لیا جائے تو اس رب کریم کی نوازشیں اور اس کے انعامات ہیں جس اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک حقیر پانی کے ذریعے پیدا کیا۔ وہ حقیر پانی جو باپ کی شرمگاہ سے نکل کر کے ماں کی بچے دانی میں ٹھہرتا ہے، جس سے انسان بذات خود گھن محسوس کرتا ہے، لیکن وہی پانی دھیرے دھیرے گوشت کا لوتھڑا اور اس کے بعد خون کا لوتھڑا اور دیکھتے دیکھتے بچے کی شکل اختیار کر کے 9 مہینے کے بعد ماں کی گود بھرتی ہے اور ماں اس کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، اور اس بچے کی تکلیف، جس بچے کو تکلیفیں برداشت کر کے ماں نے جنم دیا، وہ بچہ جو ساری تکلیفیں دے کر کے ماں کے آغوش میں آیا اور اس کے بعد 2 سال تک ماں نے اپنے خون کی شکل میں اپنا دودھ پلایا، وہ بچہ دیکھتے دیکھتے چلنے لگتا ہے، کھیلنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، لوگوں کو پہچاننے لگتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے
وہ سن شعور کو پہنچتا ہے تو اس کی زندگی میں توحید کا بول بالا ہونا چاہیے، یا کس انداز کی زندگی گزارنی چاہیے، ان چیزوں کے لیے عقل و شعور آتا ہے۔ وہ کمانے والا، تجارت کرنے والا، چلنے پھرنے والا، سفر کرنے والا، بڑوں کا احترام کرنے والا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا، چھوٹوں بڑوں کے ساتھ معاملات کرنے والا، تجارت کے میدان میں آگے بڑھنے والا، ہر مختلف شکل کو اختیار کر کے دنیا میں ترقی کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری نوازشیں، یہ سارے کے سارے انعامات اور یہ ساری کی ساری شکلیں اگر کسی نے ہم کو عطا کی ہے تو وہ رب کریم ہے، جو ایک حقیر پانی کے وجود سے لے کر کے ایک چلتے پھرتے انسان تک، جو انسان کبھی کسی کا بھائی ہوتا ہے، کبھی کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کبھی کسی کا شوہر، کبھی کسی کی بیوی، کبھی کسی کا رشتہ دار، کبھی کسی کی بیمار پرسی کرنے والا، کبھی دنیا میں سامان تجارت کو بڑھا کر کے ڈنکا پیٹنے والا، سفر کرنے والا، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والا، یہ ساری کی ساری شکلیں انسان کو جو ملتی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے ملتی ہیں۔ تو انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھے، اس کی توحید کو سامنے رکھے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، قرآن و سنت کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالے، اور اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اس کو کمانے کے لیے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے، جلسے جلوس کرنے کے لیے، مسجدیں تعمیر کرنے کے لیے، مکانات بنانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، رشتہ داریاں قائم کرنے کے لیے ہی پیدا نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کے لیے دنیا میں دستور اور ضابطے بنائے ہیں۔ اس کو دنیا میں پیدا فرمایا تو رب کریم نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی توحید وہ مسلمہ اور مضبوط حقیقت ہے جس توحید کو لے کر کے اس دنیا میں سارے کے سارے انبیاء کرام آئے۔ یہی وہ توحید، وہ مشن ہے جس مشن میں سارے کے سارے انبیاء کرام مشترک تھے۔ ان کی دعوت توحید یکساں تھی۔ سارے کے سارے انبیاء کرام نے دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب بلایا، اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دی، شرکیات سے لوگوں کو روکا، اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، ان کو بتایا کہ قبر پرستی، بت پرستی، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ ہیں۔ آج کی دنیا میں دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، ہوائی جہازوں میں اڑ لے، کمپیوٹر کی دنیا میں رہ کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لے، ساری ترقیاں کر لے، ایک انسان ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ایک انسان اچھا ٹیچر بن جائے، اچھا مدرس بن جائے، ایک انسان اچھا خطیب بن جائے، ایک انسان اچھا تاجر بن جائے، دنیا کا وزیر ہو جائے، وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچ جائے، کسی ملک کا صدر ہو جائے، کسی تنظیم کا ذمہ دار ہو جائے، لیکن جو بھی حقیقتیں اس کو ملتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اس سے تقاضا کرتی ہیں کہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ اپنے رب کو پہچانے بغیر دنیا میں کوئی کتنی بھی ترقی کر لے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بھلانے کے بعد دنیا میں کوئی کتنی بھی ترقی کر لے، انسان ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گائے کے پیشاب کو پینے کی دعوت دے، وہ قبروں پر سجدے کرنے کی دعوت دے، انسان ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بت پرستی کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود سمجھ لے، یہ کہے کہ ہم نے ان کو بنایا اور یہ ہم کو پیدا کرتے ہیں۔ انسان ایسی چیز کو اپنی ترقی تو کہہ سکتا ہے لیکن اپنے مولائے حقیقی کو پہچاننے والا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کے اندر اگر انسان کو عزت دار زندگی گزارنی ہے
تو اس کو توحید کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا، اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا۔ اور میں جماعت اہل حدیث کے اس عظیم اجلاس سے، آپ حضرات سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا ہماری جماعت آج توحید اور اتباع رسول کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھال سکی ہے؟ ہم آمین اور رفع الیدین کرنے کو جماعت اہل حدیث کا شعار سمجھتے ہیں، اس کی نمائندگی سمجھتے ہیں، لیکن آپ نوجوانوں سے پوچھیں، ان نوجوانوں سے سوال کریں جو مدارس اسلامیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ ان لوگوں سے سوال کریں جو اسٹیجوں کی زینت بن کر کے آپ کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، لیکن توحید اور مسلک اہل حدیث اور سلفی مکتب فکر کا تعارف پوچھ لیا جائے تو لوگوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ توحید و اتباع کا تقاضا ہے کہ ہم بنیادوں پر بیٹھ کر کے اور میدانی کام کریں۔ توحید و اتباع کا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے شرافت کے ساتھ اٹھیں اور ان کا سامنا کر کے ان کو بتائیں کہ گائے کا پیشاب پینا، بت پرستی کرنا، قبروں کی پوجا کرنا، قبروں کو مقدس سمجھنا، قبروں کو پکا بنانا، قبروں پر چادریں چڑھانا، قبروں پر پھول برسانا، قبروں پر بیٹھ کر کے تلاوت کرنا، یا قبروں کو پکا بنا کر کے ان پر روشنی کرنا، چراغاں کرنا، یا قبروں کے اوپر بیٹھ کر کے فاتحہ خوانی اور یاسین پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت اسلامیہ میں حرام ہیں۔ آپ جب تک بنیادوں پر اور اصالت پر کام نہیں کریں گے، جب تک بظاہر تو آپ کی تعداد بڑھ جائے گی، یوٹیوب کے چینلز پر آپ یہ تو دیکھ لیں گے کہ کون سے خطیب کے کتنے ویورز ہیں، کتنے لائک ملتے ہیں، کتنے کمنٹس کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جماعت اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث کا یہ منہج نہیں ہے۔ جماعت اہل حدیث اس ایک انسان کو امت مانتی ہے جو انسان توحید و اتباع کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے۔ انسان تنہا ہو، اگر وہ تنہا ہوتے ہوئے بھی توحید و اتباع کے تقاضوں کی تکمیل کر لے تو وہ تنہا انسان ایک امت ہے۔ آپ دیکھیں اسی دنیا کے اندر توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ایسے ایسے انبیاء کرام بھی گزرے جن پر ایمان لانے والا ایک بھی نہیں تھا۔ کسی نبی پر ایک انسان ایمان لایا۔ آج ہمارے خطیبوں نے ویورز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے فالوورز کو بڑھا لیا اور اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ان کو عظمت انبیاء کرام سے زیادہ مل جائے گی۔ انبیاء کرام سے زیادہ عظمت کسی کو نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں نبی آخر الزماں تھے، ان پر ایمان لانے والے صحابہ کرام 1,24,000 یا 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں تھے۔ اور آج کے دور میں ہم اس چیز کو دیکھ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کو سننے والے بہت زیادہ ہو گئے۔ آپ کی باتوں سے عبرت حاصل کرنے والے، آپ کی باتوں کو ماننے والے، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے والے، اس کے مطابق چلنے والے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے، نئی نسلوں کو اس کے مطابق چلانے والے، نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کرنے والے کتنے ہیں؟ اس سروے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جماعت اہل حدیث بھی اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کے اس منہج پر چلتی ہے جو بھیڑ جمع کرنے کی پالیسی پر چلتے ہیں۔ توحید و اتباع کے تقاضوں سے، حق بیانی کے تقاضوں سے، قرآن و سنت کی بیان بازی سے اور تلخ باتوں سے آج ہمارے لوگوں کے یہاں کوئی دور دور تک واسطہ نہیں رہا۔ معاف فرمائیں گے، باتیں تلخ ہیں۔ آج ہمارے یہاں امر بالمعروف موجود ہے، نہی عن المنکر غائب ہو چکا ہے۔ اگر ہم کو اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے، ہم کو اپنے اجلاس کو مضبوط کرنا ہے، ہم کو نئی نسلوں کو باعزت زندگی دینی ہے، ہم کو یہ بات یقینی بنانی ہے کہ نئی نسلیں نکل کر کے لوگوں کو بتائیں کہ قبر پرستی کیوں حرام ہے، توحید کے تقاضے کیا ہیں، اتباع رسول کے تقاضے کیا ہیں، قرآن و سنت کے تقاضے کیا ہیں۔ اگر ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو نماز کے احکامات آنے چاہیے،
ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں مد جائیں تو ہمارا سگا بیٹا ہماری نماز جنازہ تو پڑھا سکے، اس کی ایسی تربیت تو کی گئی ہو کہ وہ جنازے کی نماز پڑھا کر کے دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اپنے باپ کے لیے دعائیں کر سکے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نتیجہ نکلے تو ہم کو توحید و سنت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ صرف نام لینے سے، تقریریں کرنے سے اور اسی طریقے سے دنیا میں ڈنکا پیٹنے سے، لاکھوں کھربوں روپے برباد کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جہاں اخلاص تھا وہاں اس کے نتائج تھے، آج اخلاص ختم ہے، نتائج ختم ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کی جانب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا تاکہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد واضح کر دیا ہے۔ اس سے پہلے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا کھلم کھلا شرک و کفر ہے۔ اور ایسا کرنے والا اگر اسی عقیدے پر مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس بات کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں رب کائنات ایک نہ ایک وقت میں معاف فرما دے گا۔ آج توحید کے تقاضوں کی تکمیل کی ضرورت ہے، توحید کی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دعویٰ کر لینا، اگر یہ دعویٰ آج کے دور کے طریقے سے صحیح ہوتا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ سن لو اللہ رب العالمین کے حقوق بندوں پر یہ ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ رب العالمین پر بندوں کے حقوق یہ ہیں کہ اگر بندوں نے توحید کے تقاضوں کی تکمیل کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے تقاضوں کو مکمل کر دیا، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو عذاب نہ دے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افلا ابشر الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنے آسان نسخے کی میں خوشخبری لوگوں کو نہ دے دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، ان لوگوں کو نہ بتاؤ کیونکہ وہ لوگ اسی نسخے پر اعتماد کر کے توکل کر کے بیٹھ جائیں گے اور دین کے دوسرے تقاضوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ میرا اعتقاد ہے، میرا یقین ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اپنے آپ کو جماعت اہل حدیث سے منسوب کرنے والے افراد انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو بشارت دینے سے منع کیا گیا تھا۔ آج بڑے آرام کے ساتھ آپ صلاۃ فجر میں گھر کا ایک بزرگ شریک ہو جائے تو کفارہ ادا ہو جاتا ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے، کروڑوں کھربوں روپے ہم شادی بیاہ میں برباد کرتے ہیں، پھر بھی ہم جماعت اہل حدیث کے فرد ہیں۔ معاف فرمائیں گے، باتیں تلخ ہیں لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ آج کے دور میں ہم نے توحید کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے علاقائیت کے تعصب کو، برادری کے تعصب کو، خاندانی تعصب کو، ایک دوسرے کے بھید بھاؤ کو، غربت اور امیری کے فرق کو، اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کو رواج دے دیا، جبکہ ہمارا نبی آخر الزماں حجۃ الوداع کے موقع سے اپنے آخری خطبے میں فرماتا تھا، اس کو پتا تھا کہ موت قریب ہے،
اس نے کہہ دیا، اعلان کر دیا، پوری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف جماعت اہل حدیث کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، کسی بھی مذہب و ملت کو ماننے والے ہوں یا مذاہب کا انکار کر کے کمیونسٹوں کی جماعت ہو، سارے کے سارے لوگوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار قائم کر دیا۔ فرمایا، لوگوں سن لو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی علاقے کے فرد کو کسی دوسرے علاقے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا، چاہے ہندوستان کی سرزمین پر رہتا ہو، چاہے حرمین کا ائمہ بنا دیا جائے، کسی بھی صورت میں تقوی معیار ہے۔ ایک آدمی امام حرم کیوں نہ ہو جائے، اس سے زیادہ تقوی رکھنے والا کوئی شخص محصلہ کی سرزمین پر زندگی گزارتا ہے تو اللہ کی قسم ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ وہ امام حرم سے زیادہ فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ یہ توحید کا معیار ہے، یہ اتباع رسول کا معیار ہے، یہ تقوی کا معیار ہے۔ اللہ رب العالمین کے نظام میں موجودہ حکومتوں کے طریقے سے بھید بھاؤ نہیں پایا جاتا، ہمارے نظام کے طریقے سے تعصب اور تفریق نہیں پائی جاتی، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، بلکہ ایک معیار ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، ایسا راستہ جس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح سے روشن ہیں۔ وہ راستہ ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم توحید کی بنیاد پر متقی بن جائیں، وہ راستہ ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اتباع رسول کی بنیاد پر متقی بن جائیں، وہ راستہ ہم کو یہ بتاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عمر، تم تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ کو اپنی خواہشات پر فوقیت نہ دے دو۔ یہ عمر تھے جن کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ وہی عمر تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان گزرتے ہوئے گوز مار کر کے تو گزر سکتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، لیکن شیطان نہیں گزر سکتا۔ انہی عمر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں فرمایا کہ عمر، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہاری نظر میں تمہاری ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری نظر میں آپ میری ذات سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اتباع رسول کا یہ تقاضا جب تک مسلمانوں کے اندر پیوست نہ ہو جائے، اس انداز سے مسلمان قرآن و سنت کا احترام نہ کرنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضوں کا معیار قائم کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے نہ لگے، جب تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے اسلام کے دوسرے خلیفہ جن کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے، جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہاں سے شیطان نہیں گزرتا، ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تو ہم بے نمازیوں کا، حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے والوں کا، علاقائی تعصب کو اختیار کرنے والوں کا، ایک دوسرے کے ساتھ بھید بھاؤ اختیار کرنے والوں کا، پیسوں، غربت اور فقیری کی بنیاد پر لوگوں سے غلط سلوک کرنے کا انداز اختیار کرنے والوں کا ایمان کیسے پورا ہو جائے گا؟ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا
فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ہم نے ہر امت میں ایک نہ ایک نبی بھیجا تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کریں، اسی کے آگے رکوع کریں، اسی کی توحید کو مانیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کے تقاضوں کی تکمیل کریں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام کو بھیجا گیا اور اسی تقاضے کی تکمیل کے لیے انسانوں اور جناتوں کو دنیا کے اندر پیدا کیا گیا۔ یہ انسانیت کی پیدائش کا مقصد بھی ہے، انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بھی ہے، اور یہی وہ معیار ہے جس معیار کو قائم کر کے انسان بنتا ہے، انسان شریفانہ اقدار کو اختیار کرتا ہے، انسان عزت دار زندگی گزارتا ہے، انسانوں کو عروج ملتا ہے، عزت و سطوت ملتی ہے، انسانوں کو حکومت ملتی ہے، انسانوں کو غلبہ ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں سورہ نور میں ارشاد فرمایا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اے لوگوں سن لو کہ تم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ایک معیار دیا ہے، وہ معیار یہ ہے کہ تم اس دین کے ساتھ راضی ہو جاؤ جس دین کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور اس توحید کو اختیار کر لو جس توحید کو اختیار کرنے کا تم کو حکم دیا گیا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ رب العالمین نے ہمیں زمین میں خلافت دینے کا وعدہ فرمایا، زمین میں غلبہ عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، زمین پر ہم کو مظلومیت کی زندگی سے نجات دینے کا وعدہ فرمایا، لیکن اخیر میں فرمایا یعبدوننی، صرف میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ توحید دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے، یہ توحید دنیا میں غلبے کا ذریعہ ہے، یہ توحید دنیا میں حکومتوں کے قیام کا ذریعہ ہے، یہ توحید دنیا میں ذلت و خواری سے نجات کا ذریعہ ہے، یہ توحید انسان کو انسان بنانے کا ذریعہ ہے، یہ توحید انسانوں کو شریف انسان بنانے کا ذریعہ ہے۔ یہ توحید ہم کو بتاتی ہے کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کے آگے سجدہ نہ کریں، یہ توحید ہم کو بتاتی ہے کہ ہم اپنے سے حقیر مخلوق جانوروں کے آگے سجدہ نہ کریں، یہ توحید ہم کو سکھاتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ اپنے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہود و نصارہ یا آتش پرست یا مشرک بنا ڈالتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کورے کاغذ کے طریقے سے اس کی زندگی میں جو کچھ لکھ دیا جائے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچہ یہودی بنتا ہے، اس کے ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں تو بچہ نصرانی بنتا ہے، اس کے ماں باپ مشرک ہوتے ہیں تو بچہ مشرک بنتا ہے، اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچہ آتش پرست اور غلط انداز کی چیزوں کو اختیار کرنے والا بنتا ہے۔ یہ بچہ دنیا میں کورے کاغذ کے طریقے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن تقلید کرنے والے اس کو مقلد بناتے ہیں، شخصیت پرستی کرنے والے اس کو شخصیت پرست بناتے ہیں، اور توحید و سنت کے مطابق چلنے والے اس کو توحید و سنت کا گرویدہ بناتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری دعوت و تبلیغ کا معیار جلسے ہیں، خطبات جمعہ بھی نہیں۔ ہماری دعوت و تبلیغ کا معیار یومیہ دروس نہیں، قرآن و سنت کی تعلیم نہیں۔ ایک انسان بولتا ہے، ہزاروں لوگ سنتے ہیں، اور ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ایک عالم سے دوسرے عالم کا موازنہ کرتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے، اور جلسے قائم ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں،
اور ہم 10-10 12-12 روز تک آرام کرنے کے باہر مسجدوں سے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہماری جماعت کی بنتی چلی جا رہی ہے، ہم کو اس سے بچنا ہوگا، اس سے نکلنا ہوگا۔ ہم کو قرآن و سنت کی دعوت و تبلیغ کے لیے وہ طریقے اختیار کرنے ہوں گے جن کے ذریعے ہم نئی نسلوں کی اچھی تربیت کر سکیں، ان کو بتا سکیں کہ توحید کا تقاضا کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، آتش پرست، مقلد، غیر مقلد یا کسی بھی انداز کی تعلیم دے کر کے اسی مکتب فکر کو یا اسی مذہب کو ماننے والا بنا دیتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، آج کے دور میں اسلامی تربیت کے باب میں، اسلامی تربیت کرنے میں، بچوں کو نمازی بنانے میں، عبادت گزار بنانے میں، روزہ دار بنانے میں، بڑوں کا احترام سکھانے میں، چھوٹوں پر شفقت کا درس دینے میں آج ہمارے سارے کے سارے گھرانے ناکام ہیں۔ گھروں کا ایک بزرگ اگر نماز کی پابندی کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسی کا دامن پکڑ کر کے سب جنتی ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں صورتحال تو یہ ہے کہ اماں عائشہ سے اور امہات المومنین سے اور صحابہ کرام سے، فاطمۃ الزہرا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ میری بیٹی، دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، آخرت میں تمہارے کام نہیں آنے والا۔ اے میرے بچوں، دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، میں آخرت میں تمہارے کام نہیں آنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں اپنے دامن کو اس طریقے سے جھاڑ لیا، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انسان چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرے نہ کرے، توحید کے تقاضوں کے مطابق چلے نہ چلے، اور اس کی صلاۃ جنازہ میں 40 توحید کو ماننے والے شریک ہو گئے تو بخشش یقینی ہے۔ معاف فرمائیں گے، ایسا نہیں ہونے والا۔ معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا تھا، لا تبشرہم فیتکلوا، تم ان لوگوں کو خوشخبری نہ دینا ورنہ اسی پر اعتماد کر کے دین کی ساری تعلیمات کو چھوڑ کر کے یہ بیٹھ جائیں گے۔ اور آپ بتائیں، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، علماء کرام کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا، کیا توحید کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازی بنیں؟ کیا توحید کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم تلاوت کلام پاک کو مع تراجم پڑھیں؟ کیا توحید کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں؟ کیا توحید کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم بیڑی سگریٹ کو چھوڑیں، پیجاموں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا چھوڑیں، داڑھیوں کو کاٹنا اور چھیلنا چھوڑیں؟ کیا توحید کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں؟ کیا توحید کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو جگا کر کے نماز میں لائیں؟ کیا توحید کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اپنی آل اولاد کو نمازی بنائیں؟ یہ سارے کے سارے تقاضے توحید اور اتباع رسول کے ہیں۔ اگر ان کی تکمیل آج کے دور میں ہم نے نہیں کی تو معاف فرمائیں گے، آگے آنے والی نسلیں ہم کو ہی کوسیں گی کہ اس ملک کے اندر شہریت کا قانون لا کر کے ہمارے بڑوں نے ہماری امتوں کا سودا کیا، چند ٹکوں کے لیے جا کر کے حکومتوں کے ہاتھ میں بک گئے۔ یہ بھی بھول گئے کہ گائے کا پیشاب پینے والے، گائے کے گوبر سے تبرک حاصل کرنے والے، بدھوں کو پوجنے والے، شرکیات کو عام کرنے والے، ناانصافی کرنے والے، اپنے خاندانوں کی بنیاد پر مجرم ہونے کے بجائے ایک انسان کو نوازنے اور بلا کسی جرم کو کسی کو گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجنے والے اس انداز کے بے تکے افراد جن کو میں انسان بھی نہیں سمجھتا، ان کے ساتھ ہمارے بڑے سودا کریں، امت اسلامیہ کے ساتھ نمک حرامی کریں، اور اس کے بعد ہماری امت پھر بھی ان کے پیچھے پیچھے گھوم کر کے یہ کہے کہ یہ ہمارے قائد اعظم ہیں، یہ ہمارا بیڑا پار کرائیں گے۔ معاف فرمائیں گے، امت کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ترس نہ کھایا جائے۔
اس کے بارے میں فکر نہ کی جائے۔ ہر انسان، ہر وہ شریف انسان، ہر وہ اصول پسند انسان جو یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا تقاضے کیے ہیں، اس وقت وہ بے چین ہے۔ قوانین لا کر کے، ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر کے ہم کو شہر بدر کرنے کی جو سازشیں چل رہی ہیں اور ان میں بڑے آرام کے ساتھ لوگ کامیاب ہیں، یہ نتیجہ ہے توحید اور اتباع رسول کو نظر انداز کرنے کا۔ یہ نتیجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نظر انداز کرنے کا۔ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم نے دنیا داری میں جب پڑھنے کا وقت آیا تو ساری کی ساری حدیں توڑ دیں، اور جہاں دیندار بننا ہوا سال میں ایک بار اعتکاف میں بیٹھ کر کے اپنے تقوی کا ڈنکا پٹوا لیا، پورے سال کچھ بھی کرتوت کرتے رہیں، معاف فرمائیں گے۔ یہ تقوی کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، روتے روتے گڑ گڑاتے گڑ گڑاتے آپ کے مبارک پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سینے سے گھڑگڑاہٹ کی آواز اٹھتی تھی، مبارک چہرہ سوج جایا کرتا تھا، رات رات بھر روتے تھے، امت اسلامیہ کے لیے، غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے عذاب سے پناہیں مانگتے تھے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، آپ کو تو جنت کا سردار بنایا گیا، آپ کو شفاعت عظمیٰ عطا کی گئی، آپ کا تو یہ مقام ہے کہ قبر میں تدفین کے بعد اگر آپ کی ذات اور شخصیت کے بارے میں کسی نے سوال کا جواب نہیں دیا تو قبر کے دونوں پارٹوں کو ملا دیا جائے گا، دائیں پسلی بائیں پسلی سے، اور بائیں پسلی دائیں پسلی سے مل کر کے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اندھے اور بہرے فرشتوں کو مسلط کر دیا جائے گا کہ قیامت تک وہ اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں، یعنی سروں پر لوہے کے ہتھوڑے سے وار کرتے رہے۔ وہ نبی آخر الزماں جس کو اتنا اونچا مقام دیا گیا، وہ رات میں چین کی نیند نہیں سوتا، اس کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مرض الموت کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو بھرنے کے لیے ہم نے اپنے ایک یہودی پڑوسی سے، جو یہودی اسلام دشمن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں انہی یہودیوں نے زہر ڈالا، انہی یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی، انہی یہودیوں نے قرآن مجید کو نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی، انہی یہودیوں نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو مجروح قرار دیا، اللہ رب العالمین پر اتہامات لگائے، انہی یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ لیکن اسی ایک یہودی سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے مجبوری میں، گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے کچھ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے ایک سا جو ہم نے ادھار لیا کہ آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا بنا کر کے آپ کو پیش کر دیا جائے، کہ کم از کم آپ کا کلیجہ جو منہ کو آ رہا ہے اس کو آسودگی مل جائے۔ پوری زندگی جو نبی ساری امت کے لیے تڑپتا رہا، پوری زندگی جس نبی نے کبھی ڈھنگ کا کپڑا نہیں پہنا، اس کے کپڑے میں پیبند لگے ہوتے تھے، جس نبی کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، جس نبی کی صبح کبھی آسودہ ہو کر کے نہیں ہوتی تھی، وہ امہات المومنین کے گھروں میں جاتا تھا، کھانے کے لیے کچھ مانگتا تھا، نہیں ملتا تھا تو کہتا تھا کہ میں روزے سے ہوں، اب میں دن بھر پھر اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے روزے میں گزار دوں گا۔ وہ نبی جو 3 مہینے تک کھجور اور پانی پر گزارا کرتا تھا، اس نبی کا یہ عالم ہے کہ پیر مبارک سوج جاتے ہیں، چہرے میں ورم آ جاتا ہے، سینے سے گڑگڑاہٹ کی آواز اٹھتی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکان کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آج مسلمان سیرت رسول کو سامنے رکھیں، سنت رسول کو سامنے رکھیں، ہماری جماعت کے افراد ان چیزوں کو سامنے رکھیں، اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا دراسہ کریں، زندگی کو دیکھیں، محسوس کریں، اور دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالیں کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق کتنی زندگی گزارتے ہیں اور کتنا زیادہ قرآن و سنت سے دور ہیں۔ ہماری زندگی میں اگر ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین پر احسان کر دیا۔ ہمارے گھر میں کوئی انسان نمازی ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کر دیا۔ معاف فرمائیں گے، بابری مسجد ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، اس کے بارے میں عدالت عظمیٰ کو جو فیصلہ آیا ابھی بھی گلوں سے نہیں اترتا، کسی کو اطمینان نہیں ہے۔ اب پھر یہ شہریت کا قانون ہم کو پریشان کر رہا ہے۔ جتنی غلامی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ صرف ایک حدیث رسول کی ترجمانی ہے جو ابو داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ ان قریب ایسا دور آنے والا ہے کہ ساری کی ساری امتیں، ساری کی ساری قومیں، سارے کے سارے مذاہب کو ماننے والے، دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی، ٹوٹ پڑیں گی، اسی طریقے سے جیسے بھوکے اور پیاسے لوگ کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پل پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دور میں ہم لوگ تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم کثیر، تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم سیلاب میں آنے والے کوڑے کرکٹ اور خش و خاشاک اور جھاگ کی مانند اتنے زیادہ ہوگے کہ پانی ہی نظر نہیں آئے گا، ہر طرف تمہاری تعداد ہوگی، لیکن تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب کو ختم کر دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں ڈر بیٹھا دیا جائے گا، وہن بیٹھا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا دو چیزوں کو یاد رکھا جائے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا، موت کا ڈر بیٹھا لینا۔ آج مسلمانوں میں دنیا کی محبت اس قدر غالب ہو گئی ہے کہ مسلمان حلال حرام کی تمیز کو بھول گیا۔ آج مسلمانوں میں دنیا کی محبت اس قدر غالب ہو گئی ہے کہ ہماری شادی بیاہ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جاتا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کی کوششیں نہیں کی جاتی۔ ہم پر دنیا داری اتنی زیادہ غالب ہے دنیا داری کہ ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں بینک سے لون لے کر کے حرام پیسہ کما لیتے ہیں، اپنے بینکوں میں ٹرانسفر کرا لیتے ہیں، لیکن دوسرے کی تجارت سے ہماری تجارت کمزور ہو جائے، دوسرے کے مکان سے ہمارا مکان نیچا ہو جائے، دوسرے کی گاڑی سے ہماری گاڑی کم قیمتی ہو، یہ ہم کو گوارا نہیں ہے۔ یہی ایک تلخ حقیقت ہے جس نے آج مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تو دنیا سے محبت اور موت سے ڈر، یہ دو ایسے اسباب ہیں جو ایک دوسرے سے جڑ کر کے چلتے ہیں۔ انسان دنیا داری میں جتنا مگن ہوتا چلا جائے موت سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے، انسان دنیا داری میں جتنا دل لگا لے موت سے اتنا زیادہ خوف اس کے دل میں بیٹھتا ہے، اور دین داری پر جتنا زیادہ چلے، قرآن و سنت کے مطابق چلے، نمازوں کی پابندی کرے، ماں باپ کا احترام کرے، توحید کے تقاضوں کے مطابق چلے، اتباع رسول کو بجا لائے، قرآن و سنت کو بجا لائے،
قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالے، سیرت رسول کو اپنا اسوہ اور نمونہ سمجھے، صحابہ کرام کا احترام کرے، قرآن و سنت کا احترام کرے، علماء کرام کا احترام کرے، اور دنیا کے اندر ہر قسم کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے، تو وہ جتنا دیندار ہوگا اس کے دل سے موت کا خوف اتنا زیادہ دور ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہے جس دنیا کی وہ تیاری کر رہا ہے ان اعمال صالحہ کے نتیجے میں وہ دنیا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اس دنیا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں یہ سوچنا نہیں ہوگا کہ آج دوپہر میں کیا ملے گا، کیا کھائیں گے، رات میں کیا بنائیں گے، کل سفر کیسے کریں گے، تجارت میں کیسے ترقی ہوگی اور تنزلی سے کیسے بچیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے دل میں سوچا، وہ چیزیں حاضر ہیں۔ ہم نے کان سے جو چیزیں سنی بھی نہیں ہوں گی وہ چیزیں ہم کو ملیں گی۔ آنکھوں نے جن نعمتوں کو دیکھا بھی نہیں ہوگا ان نعمتوں سے انسان کو نوازا جائے گا۔ تو انسان اگر دینداری کی زندگی گزارے تو موت کا خوف اس کے دل سے نکلتا ہے۔ آج مسلمان دو بات کہتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کے یہاں سے جرأت ختم ہو چکی، ذرا سے پیسوں کے لیے، ذرا سی جائیدادوں کے لیے اپنی کیس کی فائلیں نہ کھلنے پائیں، ان چیزوں کے لیے وہ اپنے دین کا، اپنے مسلک کا، اپنی قوم کا، اپنی ملت کا سودا کرتا ہے۔ یہ دنیا داری کا نتیجہ ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اور دنیا میں مست و مگن ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہم کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا۔ تو توحید کیا ہے، اتباع رسول کیا ہے، اختصار کے ساتھ میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مخاطب نہیں فرمایا، مومنوں کو مخاطب نہیں فرمایا۔ قرآن مجید کی اس عظیم آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو تم لوگ سن لو، چاہے تمہارا تعلق یہودیت سے ہو، نصرانیت سے ہو، تم کمیونسٹوں میں سے ہو، تم جماعت اہل حدیث کے مسلک و منہج پہ چلنے والے ہو، تمہارا تعلق تقلید شخصی کے مکتب فکر سے ہو، تم شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، کسی بھی مکتب فکر یا کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہو، اگر انسان ہو تو سن لو ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو کان کھول کر کے سن لو، اپنی گھٹیوں میں بیٹھا لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سن لو جن لوگوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارا جاتا ہے، چاہے وہ کنکر ہوں یا شنکر ہوں، اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، چاہے وہ نظام الدین میں آرام کر رہے ہوں یا اجمیر میں ان کو قبر کے حوالے کیا گیا ہو، جن کو اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارا جاتا ہے، چاہے وہ بغداد کے ہوں، چاہے ہندوستان کے کسی دوسرے علاقے کے ہوں، ان کا تعلق کسی جانور سے ہو، کسی انسان سے ہو، ان کا تعلق کسی پرندے سے ہو یا کسی درخت سے ہو، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارا جاتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، چاہے انسان ہوں یا غیر انسان ہوں، چاہے انسان ہو یا جنات ہوں، سارے کے سارے لوگ کان کھول کر کے سن لیں۔ ایک مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ ان سارے کے سارے معبودان باطلہ کو جمع کر دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ ایک مکھی پیدا کر کے دکھائیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر کے لے جائے تو اس کو واپس چھین بھی نہیں سکتے۔ یہ غیر اللہ کی حقیقت ہے، یہ توحید کے تقاضوں کی جانب
ہماری آنکھیں کھولنے کی حقیقت ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو پکارتے ہیں اور جن کو پکارا جاتا ہے یہ دونوں کے دونوں بڑے غریب اور بڑے کمزور ہیں۔ ان کی طاقت تو اتنی بھی نہیں ہے کہ ان کے پیر کو کھانسی یا زکام ہو جائے تو بلا دوا کے اور اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر اس کی کھانسی بخار اور زکام کو ختم کر سکے۔ ان کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ان کا پیر مرنے لگے تو اس کی زندگی کو ایک آدھ سیکنڈ کے لیے بچا لیں۔ یہ وہاں پہنچ کر کے روتے ہیں، بلکتے ہیں، تب بھی ان کو عقل نہیں آتی کہ اس کو پیدا کرنے والا، اس کو موت دینے والا، اس کو زندگی دینے والا، اس کو روزی روٹی دینے والا، اس کو پہچاننے کی طاقت دینے والا، اس کو سننے کی طاقت دینے والا، اس کو سونگھنے کی طاقت دینے والا، اس کو بولنے کی طاقت دینے والا، اس کو پہچاننے کی طاقت دینے والا، تجارت کرنے کی طاقت دینے والا، یہاں تک کہ جن قبروں کو اس نے مقدس بنایا ہے اس کے لیے بھی جو طاقت فراہم کی گئی ہے وہ بھی رب کریم نے فراہم کی ہے۔ ان کو اتنی بھی عقل نہیں کہ اپنے ہی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو بڑے ہونے کے بعد پیر بنا لیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ خود بھی ویسے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں اپنے پیر کے کتے کو بھی دفن کرتے ہیں تو کتے شاہ کا مزار تیار کر لیتے ہیں، گدھے شاہ کا مزار تیار کر لیتے ہیں۔ ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ اسی کتے کو اسلام نے نجس عین قرار دیا ہے اور ہم اس کو پوج رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والے اور جن کو پکارا جاتا ہے یہ سب کے سب بہت زیادہ کمزور ہیں۔ تو توحید کو ہم کو تین حقائق کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ توحید ہمارے سامنے دو قسم کی ہے۔ ایک توحید وہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو پہچانتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کفار و مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ ان کی مصیبتیں دور کرنے والا، ان کو پیدا کرنے والا، ان کو روزی روٹی دینے والا، کھانا پانی کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ وہ ربوبیت کا اقرار کرنے والے مشرکین مکہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دوبھر کر دیا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی۔ آج کا مسلمان اولاد مانگنی ہوتی ہے، مشکل کشا سمجھنا ہوتا ہے، حاجت روا سمجھنا ہوتا ہے تو غیروں کو سمجھتا ہے۔ آج کا مسلمان توحید ربوبیت کے معاملے میں مشرکین مکہ سے کہیں زیادہ گیا گزرا ثابت ہوا ہے۔ تو کون سی بنیادوں پر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ حکومت ہمارے خلاف قانون سازی نہ کرے، حکومت ہمارے خلاف سازشیں نہ کرے؟ ہم نے بذات خود یہ ثابت کر دیا کہ ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ہم مسلمان باقی نہیں رہے۔ تو مسلمان جب کوئی باقی نہیں ہے تو دوسروں کا ان سے مقابلہ کرنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ توحید کے تقاضوں کو سامنے رکھے تو یہ پہلی مسلمہ حقیقت ہے کہ توحید کی پہلی قسم یعنی اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں تنہا اور یکتا سمجھنا، تنہا جاننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اب انسان اللہ رب العالمین کے افعال کو غیر اللہ کی جانب گھما دے، یہ کہے کہ شفا یابی دینے والا رب کریم کے بجائے تعویذ گنڈے والا سجادہ نشین ہے، قبر والے پیر اور سجادہ نشین پیر پگاڑے ہیں، یہ توحید ربوبیت کو اور توحید الوہیت کو اللہ رب العالمین سے پھیر کر کے شرک میں تبدیل کرنے کی ایک شکل ہے جو مسلمانوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ ہم نے تعویذ گنڈے پر اعتماد کر کے اس کو شفا یابی کا ذریعہ سمجھ لیا۔ کسی کو ذرا سا شیطان کا لمس ہو جائے، صلاۃ فجر کی ادائیگی باجماعت کرے نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے نہ کرے، اس کو کوئی ایسا عامل چاہیے، کوئی ایسا پیر چاہیے جو اس پر دم کر دے اور ساری چیزیں ٹائیں ٹائیں فٹ ہو جائیں،
ساری چیزیں رخصت ہو جائیں، معاف فرمائیں گے۔ دین ایسے چلنے والا نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ توحید الوہیت کا کیا تقاضا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں تنہا اور یکتا سمجھنا، صرف اسی کی کتاب تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنا، صرف اسی کے آگے سجدے کرنا، صرف اسی کے آگے رکوع کرنا، صرف اسی کو حاجت روا سمجھنا، صرف اسی کو مشکل کشا سمجھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم صرف اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کریں، اسی کے آگے سجدہ کریں، اسی کے گھر کا ارادہ اور حج کریں، اسی کے لیے حج و عمرے کو انجام دیں، اسی کے لیے نمازیں ادا کریں، اسی کی رضامندی کے لیے عبادات کو انجام دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے توحید اسماء و صفات، یعنی اس بات کے تقاضوں کو سامنے رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور صحیح احادیث میں اللہ رب العالمین کی جو صفات وارد ہوئی ہیں ان کو من و عن، بلا کسی کیفیت کو بیان کیے ہوئے، بلا کسی انکار کے، بلا کسی مماثلت کے، بلا کسی مشابہت کے ان کو تسلیم کر لیا جائے، اور یہ تسلیم کیا جائے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کے مانند کوئی نہیں اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہماری بینائی کب تک ساتھ دے، کب ہم کو چشمے لگ جائیں، کب ہماری بینائی ہمارے جسم سے رخصت ہو جائے، ہم ضمانت نہیں دے سکتے۔ دیوار کے پیچھے کیا ہوتا ہے، بھیڑ کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک متعین لمیٹیشن کے بعد کون سی چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں ہم کو خبر نہیں ہے، لیکن رب کریم کا دیکھنا ہر ناحیے سے اور ساری کی ساری چیزوں کے لیے ہے۔ ہم محدود انداز سے سنتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کے تقاضوں کے مطابق چلیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ توحید کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کلمہ شہادت اور کلمہ توحید کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی شرطوں پر مکمل طریقے سے دھیان دیا جائے اور ان کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے۔ جو شرطیں یہ ہیں کہ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو اور اس کے علم کو سمجھا جائے، اس کے معانی کو سمجھا جائے، نفی و اثبات کے لحاظ سے پہلے سارے معبودان باطلہ کا انکار کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا اقرار کیا جائے۔ تو نفی و اثبات کے لحاظ سے کلمہ توحید کا اقرار کرنا، اس کا علم رکھنا، یہ کلمہ توحید کا پہلا تقاضا ہے۔ اس پر یقین رکھنا، کلمہ توحید پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اس کا علم رکھنا اور اس کے علم کے تقاضوں پر چلنا، اور جو چیزیں اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں ان کا انکار کرنا، یہ اس کا دوسرا تقاضا ہے۔ اس کے لیے اپنے دل و دماغ میں اخلاص پیدا کرنا، جو اخلاص شرک کی نفی کر دے، شرک کی منافی کر دے، شرک کی تمام قسموں کو ہماری زندگی سے رخصت کر کے پھینک دے، اس طرح کا اخلاص پیدا کر کے ہم کلمہ توحید کو مانیں۔ کلمہ توحید کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم کلمہ توحید سے محبت کریں، محبت کے تقاضوں کی تکمیل کریں، کلمہ توحید کے آگے سر تسلیم خم کر کے اس کے حقوق کی ادائیگی کریں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اتباع رسول اور اعمال صالحہ کو سنت رسول کی روشنی میں انجام دیں، یہ بھی اس کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے کلمہ توحید کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو مکمل طریقے سے ہر قسم کے تردد کی منافی، ہر قسم کے شبہات کی منافی کر کے مکمل طریقے سے قبول کر لیں۔ ان تقاضوں کی تکمیل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی اتباع رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تقاضا، جو حدیث رسول شروع میں پڑھی گئی کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے
سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے سرکشی کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرکشی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کر لی، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نمازوں کو ادا کیا، اذانیں دی، روزہ رکھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، حج بیت اللہ کیا، طواف کیا، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلا، اس کو جنت کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ اور جس نے میری نافرمانی کر دی، تقلید شخصی کے چکر میں پڑ گیا، سنت رسول سامنے آنے کے باوجود اپنے ائمہ کے اقوال کے مطابق زندگی گزاری، تو ایسی صورت میں گویا وہ سرکشی کرنے والا ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمان اپنا جائزہ لے، پیدائش سے لے کر کے آنکھیں مدھنے تک، گھریلو زندگی سے لے کر کے مسجدوں کی زندگی تک، تعلیم کے حصول سے لے کر کے ماں باپ کی اطاعت تک، غسل کرنے سے لے کر کے وضو کرنے تک، کوئی ایک ایسا مسئلہ بتا دیا جائے جس مسئلے میں مسلمانوں نے اختلاف نہ کیا ہو۔ بچہ پیدا ہوگا، اس کے احکام و مسائل میں اختلاف، باپ مر جائے گا، صلاۃ جنازہ کے طریقے میں اختلاف کیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک انسان دنیا چھوڑ کر کے رخصت ہوتا ہے، چند ہی منٹوں میں اس کی آل اولاد، اس کے بچے جو اب تک اس کی ڈائبٹیز کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، اس کی کمزوری کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، اس کی کھانسی اور زکام کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، وہی بچے اس کی لاش کو اٹھا کر کے اپنے کندھوں کا سہارا دے کر کے لے جا کر کے مٹی کے حوالے کریں گے۔ ان کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر میں فرشتے آئیں گے، تھوڑی دیر میں لاش گلنی اور سڑنی شروع ہو جائے گی۔ وہ جانتے ہیں کہ 2-4 روز میں اس کو کیڑے لگ جائیں گے، وہ جانتے ہیں کہ مہینے 2 مہینے میں اس کا سارا گوشت اور سارا جسم گل کر کے ختم ہو جائے گا، لیکن جو کھانسی اور زکام بھی برداشت نہیں کرتے تھے وہ لے جا کر کے قبر کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو مسلمان برداشت کرتا ہے کہ صلاۃ جنازہ غلط طریقے سے پڑھائی جائے۔ تقلید شخصی کے نتیجے میں آج ہمارے دور میں ایسے افراد کثرت کے ساتھ موجود ہیں جو دین کے نام پر اپنے ائمہ کے اقوال کی بنیاد پر، پیسوں کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، نیک نامی کی بنیاد پر، اپنی مسجدوں میں بھیڑ جمع کرنے کی بنیاد پر، لوگوں کے درمیان اپنا ڈنکا پیٹنے کی بنیاد پر، مریدوں کی تائید اور منیدوں کی تعداد بڑھانے کی بنیاد پر، نہ جانے کون کون سی تعلیمات میں دین اسلام سے سمجھوتا کرتے ہیں، لیکن اپنے ریت رواج سے، اپنی بدعات سے، اپنی تقلید سے، بے راہ روی سے، سیاہ کاریوں سے، دین سے دوری کو جو زندگی ہے اس سے کوئی سمجھوتا کر کے دین کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ رب العالمین نے مکمل عکاسی پیش کر دی آج کے دور کے مسلمانوں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا تمہارے ماں باپ، آباء و اجداد، تمہاری آل اولاد، تمہارے خاندان، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہارے گاڑی گھوڑے، تمہارے آرام و آسائش کے سامان، تمہارا سامان تجارت، تم جو گاڑی گھوڑے خریدتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں، عیش و آرام کے مختلف سامان، یہ ساری کی ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ کیا تمہاری نظر میں،
تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے راستے میں قربانیاں اور جہاد پیش کرنے سے زیادہ محبوب ہیں۔ اگر ایسا ہے تو بچوں کی ضدوں کی بنیاد پر تم شریعت کے ضابطے کو توڑتے ہوگے۔ اگر ایسا ہے تو تم بینک بیلنس بنانے کے لیے دنیا داری میں مگن رہتے ہوگے۔ اگر ایسا ہے تو مکانات تعمیر کرنے میں، گاڑیاں خریدنے میں، عیش و آرام کرنے میں تم دنیا کے اصول و ضوابط کو ترجیح دیتے ہوگے۔ اور اگر ترجیح دیتے ہو تو سن لو، فتربصوا، تم ٹھہر جاؤ، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ کر کے تم کو تباہ و برباد کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فسق و فجور کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، تباہ و برباد کرتا ہے۔ وہ لوگ جو ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول پر فوقیت دیں، آل اولاد کی ضدوں کو مانیں، ان کی تمناؤں کو شریعت کے اصولوں کو توڑ کر کے پورا کریں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فاسق سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہے، اور علماء کرام نے اس بات کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ توحید کی 3 نہیں 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کریں، اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں تنہا اور یکتا سمجھیں، صرف اسی کو اس کے افعال میں خاص سمجھیں، اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے توحید الوہیت کے تقاضوں کی تکمیل کریں، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے توحید اسماء و صفات کے مکمل تقاضوں کی تکمیل کریں۔ اور چوتھی قسم ہے توحید اتباع کی، یعنی ہم اتباع اور پیروی صرف اور صرف ایک ہی شخصیت، نبی آخر الزمان جناب محمدر رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں۔ آپ جو کہہ دیں اس کے مطابق چلیں، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جائیں، جو طریقہ بتا دیں اس طریقے کو اختیار کر لیں، جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیں ویسے ہی نمازوں کو ادا کریں، اور دنیا کے سارے کھیلوں کو، سارے کے سارے ضابطوں کو، ساری کی ساری چیزوں کو، دنیا کے سارے فتووں کو، فقہ کی ان تمام کی تمام کتابوں کو، جن کتابوں کے اندر قرآن و سنت کی مخالفت موجود ہے، ان کو بالائے طاق رکھ کر کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، معاف فرمائیں گے۔ بے شمار تعداد ایسی ہے جو اس بات پر تو عمل کرتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ولی امر کا کہنا مانگیں، لیکن آیت کریمہ کا دوسرا ٹکڑا جس سے آج مسلمانان عالم گزر رہے ہیں، ان کی نمازوں میں اختلاف ہے، توحید کے مسائل میں اختلاف ہے، قرآن مجید کے تقاضوں میں اختلاف ہے، محبت رسول کی قواعد میں اختلاف ہے، ساری کی ساری چیزوں میں اختلاف ہے۔ اختلاف کی صورت میں آیت کریمہ کے دوسرے ضابطے اور قاعدے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اپنے اختلاف کو ولی امر کی طرف نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ آج آیت کریمہ کے اس ٹکڑے پر عمل کرنے والے کتنے مسلمان ہیں، آپ تلاش کر کے لائیں۔ ہم میں اختلاف ہوتا ہے تو ہمارا ولی اور ہمارا پیر، ہمارا مفتی جو کہہ دیتا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، چاہے اس نے دلیل پیش کی ہو نہ کی ہو۔ ہم نے اپنے آپ کو خود غلامی کی زندگی کے حوالے کیا۔
تب اللہ رب العالمین نے ایسی ذلت و خواری ہم پر مسلط فرمائی کہ گائے کا پیشاب پینے والے ہمارے حاکم بنے ہیں، اور ہم بے عزتی کی زندگی گزارنے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے۔ اللہ رب العالمین ہم کو عزت و وقار عطا فرمائے، قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے اور قرآن و سنت کی جانب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ اس علاقے سے جو گہرا تعلق رکھتے تھے، اس علاقے سے گہرا تعلق رکھنے والوں میں مولانا مختار احمد ندوی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام اس علاقے سے گہرا تعلق رکھتے تھے، لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں یہ علاقہ بھی پچھڑ رہا ہے، دینی تعلیم کے میدان میں اس علاقے کے طلبہ بھی کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ ہم کو ضرورت ہے کہ ہم پورے ہندوستان کا دورہ کر کے یہاں پر مضبوط دستور تعلیم پیش کریں، یہاں کے طلبہ پورے ہندوستان میں جا کر کے عقیدے کی تعلیم دیں۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیاوی ترقی تو یہ ہے کہ انسان آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے، اتنا آگے نکل جائے کہ اوج ثریا پر پہنچ جائے، چاند اور ستاروں کو سر کر لے۔ لیکن دینی ترقی یہ نہیں ہے کہ انسان آگے بڑھے، دینی ترقی یہ ہے کہ انسان پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹے، یہاں تک کہ صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچ جائے اور وہاں سے دین کا نچوڑ نکالے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔